ایترکو کہ لوگوں کو آسانی کے ساتھ ایسے چھوڑ دیا جائے گا کہ بس میں مسلمان ہوں، بس میں بھی جیسے آدمی دوسرے لوگ جو غیر لوگ جو زندگی گزار رہے ہیں میں بھی ایک زندگی گزار کے چلے جاؤں. اس طرح اگر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ اسلام ہے. اسلام بہت قیمتی دولت ہے، بہت قربانیوں سے ہی ملتی ہے. احسب الناس، لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے، انفرادی طور پر بھی حالات آتے ہیں، اجتماعی طور پر بھی حالات آتے ہیں، ماحول ایسا بنا دیا جاتا ہے کہ آدمی زندگی گزار نہیں سکتا. ایسا ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدأ الاسلام غریبا، کہ اسلام اجنبیت کی حالت میں شروع ہوا. اجنبیت کی حالت کا مطلب کوئی آدمی بھی اسلام کو ایک عجیب نگاہ سے دیکھتے تھے کہ کیونکہ بہت کم تعداد میں تھے تو ہر آدمی ایک عجیب نگاہ سے دیکھتے تھے کہ یہ لوگوں کی سوچ ایسی ہے، یہ لوگوں کا انداز ایسا ہے. اس طرح بدأ الاسلام غریبا، تو بہت کم لوگ، تعداد میں کم، اور پوری دنیا ان کو عجیب نگاہ سے دیکھتی تھی کہ ہر چھوٹی چھوٹی بات میں سچائی، ہر چھوٹی چھوٹی بات میں امانت داری. تو بدأ الاسلام غریبا، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی شروعات اجنبیت کی حالت میں ہوئی. وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ، پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر لوٹ کے اسلام اجنبیت کی حالت کی طرف آئے گا کہ پورے لوگ دین سے اتنا دور ہو جائیں گے، ایک سچے آدمی کو عجیب نگاہ سے دیکھیں گے کہ ارے تجارت میں بھی سچ کا کیا مطلب ہے، معاملات میں بھی سچائی کا کیا مطلب، پھر فائدہ کیسا کرے. مطلب اجنبی سچائی کو ایک عجیب چیز بنا دی، دین سے اتنی دوری، مال کی اتنی محبت آ جائے گی. وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ، جیسا شروع میں حالت تھی کہ تعداد میں کم لیکن پوری دنیا ان کو، پوری دنیا جھوٹی، پوری دنیا ظلمت، 2-3 نور کے چراغ، پوری دنیا ان کو عجیب نگاہ سے دیکھ رہی کہ کیسے لوگ ہیں کہ اوپر سے نیچے تک سچے، امانت داری. یہی حالت پھر لوٹ کے آئے گی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پوری دنیا پھر ادھر جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی حالت میں کہ ایمان پہ چلنے والے بہت تھوڑے ہو، امانت داری، سچائی، اچھے اخلاق اس سے جڑے ہوئے لوگ بہت کم ہو. ایسی حالت میں جو آدمی ایمان پر جم گیا، فطوبى للغرباء، ایسی اجنبیت کی حالت میں ایمان پر چلنے والوں کو میں جنت کی خوشخبری سناتا ہوں. تو اللہ تبارک یہ حالات، یہ پریشانیاں آتی ہیں، لیکن حالات اور پریشانیوں میں مایوس ہونا یہ بھی ایمان کی کمزوری. حالات میں گھبرا جانا، ڈر جانا یہ بھی ایمان کی کمزوری. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ ان یترکو، ان کو آسانی کے ساتھ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا. احسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا، کہ بس انہوں نے کہا کہ ہاں ہم ایمان لائے، ہم بھی مسلمان ہیں، بس اتنا ہم مسلمان ہیں، زبان سے بول کے چھوڑ دیا جائے گا. اللہ نے کہا ایسا چھوڑ نہیں جائے گا. وہم لا یفتنون، جبکہ ان کو ابھی آزمایا نہیں گیا ہے. کیسے آزمایا گیا صحابہ کو؟ سورۃ الاحزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ صحابہ خندق کھود رہے ہیں، کھانے کے لیے ان کے پاس کھانا نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ ہے کہ بھوک کو احساس اتنا زیادہ ہے کہ پیٹ پر 2 پتھر باندھے. صحابہ پیٹ پر پتھر باندھے ہیں تاکہ آسانی محسوس ہو، اور دوسری طرف چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیر لیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون، کہ ایسا مسلمانوں پر جھپٹنے کے لیے لوگ آئے اوپر سے، اوپری حصے سے، ڈھلان سے، یعنی جہاں جہاں ڈھلان شہر ہیں نچلے حصے میں ہیں وہاں سے بھی دشمن، اوپر سے بھی دشمن، چاروں طرف سے دشمن. ایسا حالت صحابہ کے ساتھ ہوا تھا. پھر آگے وہ حالت نکلا اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار، یہاں تک کہ مسلمانوں کی حالت ایسی ہو گئی گھبراہٹ میں کہ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ کیا کریں. ایسی حالت ہے کہ ہتھیار تو دور کی بات، کھانے کے لیے ہمارے پاس کھانا نہیں ہے، بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں لیکن چاروں طرف سے دشمن نے گھیراؤ کیا. ایسی گمبھیر حالت، ایسی مشکل کی حالت کہ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر، یہاں تک کہ کلیجے منہ کو آ گئے.
وبلغت القلوب الحناجر کہ ایسے حالت کے وہ کلیجے منہ کو آ گئے, آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ کیا کریں. یہ حالت میں اگر ایمان ہٹا دیں تو پھر انسان کفر کی طرف بڑھے. وہ ایسے حالت میں ایمان اگر آدمی کا کمزور رہا پھر آدمی کا کفر ہو جانا یقینی ہے. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جو حالات بدل رہے ہیں ایمان کو مضبوط کرو, کیونکہ حالات کا بہاؤ ایسا آئے گا کہ کمزور ایمان بہہ کے چلے جائے. آدمی کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ شاید میں ایک زمانے میں مسلمان تھا یا نہیں. ایمان کی مضبوطی بہت ضروری ہے. پھر آگے فرمایا وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. ایسی حالت آئی کہ چاروں طرف سے دشمن نے ایسا گھیراؤ کیا کہ اب گمان آنے لگا. جو یقین تھا اب تھوڑے لوگوں کا یقین ڈگمگانے لگا کہ ارے اللہ نے کہا کہ اسلام لاؤ تو دشمنوں سے بچایا جائے گا, تمہاری دنیا ہوگی, نصرت ملے گی, فتح ملے گی, فرشتے تمہاری مدد کے لیے آئیں گے. تو چاروں طرف سے دشمن ہیں. کمزور ایمان والے ڈگمگانے لگے, گمان پیدا ہو گیا اللہ پہ کہ شاید کہیں ایسا نہیں کہ ہم کو دھوکہ دیا گیا ہے کہ نصرت آئے گی, مدد آئے گی. ہنالک ابتلی المؤمنون. جب یہ سچویشن بنتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہنالک ابتلی المؤمنون. ایسی حالت میں لا کے آزمایا جاتا ہے مسلمان. ہنالک یہاں پر ابتلی المؤمنون, مومنوں کو آزمایا جاتا ہے. لیکن اس آزمائش تک پہنچنے کے لیے اس سطح کا ایمان ضروری ہے. اب دعوت کے راستے سے اس سطح کا ایمان پیدا کرنا ہے کہ آدمی جان دے دے لیکن ایمان نہ دے. وَهُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. ان کو بہت سخت حالات میں ان کو جھنجھوڑ دیا گیا. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. جب مسلمانوں کے ساتھ جو کمزور یا منافق جو مل کے تھے, یہ سچویشن دیکھا کہ موت تو اب ہماری پکی ہے, یہ دیکھا تو انہوں نے زبانوں سے کہنے لگے لوگوں کے سامنے اللہ کے رسول نے ہم کو دھوکہ دیا ہے کہ مدد آئے گی, نصرت آئے گی, اسلام لاؤ دنیا تمہاری ہوگی. دھوکہ دیا ہے. یہ زبان سے جملے حالات میں منافقین کے نکلتے ہیں. يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض. یہاں ایسے حالت میں منافقین کہنے لگے اور وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر کفر کا مرض تھا, نفاق کا مرض تھا, وہ لوگ کہنے لگے ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا, کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے ہم کو دھوکہ دیا ہے. اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. تو اس طرح وہ اپنے زبان سے جملے بولے, پھر ایمان والوں سے ہٹے, جا کے کفار سے جا کے ملے. اللہ چاہ یہ رہا تھا کہ ایسی آزمائش لائے جس سے کچرا صاف ہو جائے, ورنہ وہ حالت اگر نہیں آئے گی کچرا صاف نہیں ہوگا. اور کھرا کھوٹا الگ ہونا ہو تو بہت سخت مار مارنی پڑے گی, تبھی کھرا کھوٹا الگ ہوتا ہے. آدمی کے صرف جھوم سے نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ حق ایسا نہیں کہ صرف زبان سے بولنے والا بھی حق کے ساتھ شامل ہو اور کہے کہ میں بھی حق بولنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ صحیح غلط ہر چیز کو جو انسان لوگوں کے سامنے بولتا ہے میں بھی مسلمان ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ دل کے اعتبار سے اس دن فیصلہ کرے ہٹ جاؤ. ایسے حالات لائیں گے کہ آدمی بے بس ہو کے ہٹ جائے گا. اسی وجہ سے حدیث میں کتاب الساعہ, جو حدیث کی کتابیں میں قیامت کی جو نشانیاں آئے ہیں کتاب, اس کے بارے میں جو باب قائم کیا گیا ہے, اس میں ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب عورتوں کی کثرت ہوگی. قیامت کے قریب عورتوں کی کثرت ہوگی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد حضرات بیٹے کم پیدا ہوں گے, بیٹیاں زیادہ پیدا ہوں گی, اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوگی کہ ایسا قتال, ایسی جنگ شروع ہوگی کہ مرد ایسا شہادت پائیں گے 70 عورتوں کو پالنے کے لیے خاندان میں ایک مرد باقی ہے.
70 80 پورا خاندان میں پورے عورتیں ہی ہیں. مرد لڑتے لڑتے چلے گئے, ایک مرد یا 2 مرد پورے عورتوں کو پالنا ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سخت حالات آئے گی کہ پورے خاندان میں صرف ایک آدمی رہے گا. جب یہ سخت حالات آتے ہیں تو اس وقت ایمان والے بالکل کم اور کفر پوری دنیا میں چھائے گا. پھر اس کے بعد ہوگا کہ انہی 2-3 لوگوں کے اندر جو ایمان کا نور ہے, وہ نور کے اندر اتنی طاقت ہوگی کہ پورا کفر ٹوٹ کے گرے گا, پورا کفر ٹوٹ کے گرے گا. تو اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, اے ایمان والو ایمان لے کے آؤ جیسا اللہ چاہتا ہے. ایسا نہیں کہ بس ایمان لایا بول دیے میری تجارت کھری کٹ, معاملات کے اندر کوئی صفائی نہیں ہے, نماز کی پابندی ہے لیکن گھر کی میں میری حالت ٹھیک نہیں, تجارت میں میری حالت ٹھیک نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی کو تجارت میں دھوکہ دے کے میں کیا ذہین آدمی ہوں, حالانکہ وہ ذہانت نہیں ہے. وہی ذہانت انسان کو جہنم کی طرف لے گا. اس بات کو اسے احساس ہی نہیں, اور آدمی سمجھتا ہے کیا چالاکی سے میں نے آج بزنس کیا ہے, کیسے کیسے لوگوں کو ٹوپی پہنا دیا یا بکرا بنا دیا, جو ہمارے الفاظ ہیں. تو یہ حالات, یہ سچویشن بنے گا, لیکن اس سے پہلے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا بہت ضروری ہے. اللہ تبارک, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اسی وجہ سے حدیث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے نصیحت کیا کہ یا غلام انی اعلمک کلمات, کہ بچے میں آپ کو کچھ کلمات سکھاتا ہوں, یعنی کچھ نصیحتیں کرتا ہوں, ان نصیحتوں کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھو. اعلمک کلمات, کچھ کلمات, کچھ نصیحتیں, کچھ باتیں تمہیں سکھاتا ہوں, ان کو زندگی بھر کے لیے تھام لینا, مضبوطی سے تھام لینا. احفظ اللہ یحفظک, تم ان کلمات کی حفاظت کر لو, اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک, اللہ کے ان کلمات کی حفاظت کرو, ہمیشہ تم ہر پریشانی میں اللہ کو اپنے سامنے پاؤ, ہر پریشانی میں تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ. پھر اس کے بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو اللہ کے نبی نے نصیحت کیا, اذا سألت فاسأل اللہ. ابن عباس, جب بھی زندگی میں سوال کرنے کی ضرورت پڑے تو اللہ سے سوال کرو. یہ بہت آسان ہے بولنے کے لیے ہمارے لیے, لیکن ہم اپنی زندگیوں کو ٹٹولیں. کیا یہی ہے ہماری حالت ایمان کی, کہ ہم کو پریشانیوں میں, باہر کی دنیا تو چھوڑیے, نماز میں یہ یاد آتا ہے کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اس مسئلے کے حل کے لیے کہاں جاؤ, جبکہ کھڑے ہیں سب سے زیادہ مسائل حل کرنے والے کے پاس. لیکن نماز ہی میں ہمیں یہ خیال آ رہا ہے کہ نماز ختم ہوتے ہی کس سے جا کے مانگوں گا تو پیسے ملیں گے, میرے نماز میں. اسی وجہ سے علامہ اقبال نے کہا کہ سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے, سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے, خالی سجدوں میں دنیا ہی بسا کرتی ہے, خالی سجدوں میں دنیا ہی بسا کرتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ فرض ادا کرنا ہے, لوگ کہتے ہیں کہ فرض ادا کرنا ہے, ایسا لگتا ہے کوئی قرض ادا کرنا ہے. فرض جلدی پڑھ کے بھاگ گئے, جلدی پڑھ کے چلے گئے, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے اندر ایک سوچ کہ میں کس دربار میں جا رہا ہوں, کس احترام کے ساتھ, کس ادب کے ساتھ, ڈرتے ہوئے, سسکتے ہوئے, اللہ کے سامنے بچے کی طرف بلندتے ہوئے مانگ کے جانا, یہ نماز کی روح ہے, یہ نماز کی جان ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیچارہ تب پڑھ چلا گئے. اسی کی وجہ علامہ اقبال نے کہا کہ سجدہ خالی سجدوں میں دنیا ہی بسا کرتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ فرض ادا کرنا ہے, ایسا لگتا ہے کوئی قرض ادا کرنا ہے. پھر آگے فرمایا تیرے سجدے تجھے کافر نہ کر دے اقبال, تیرے سجدے تجھے کافر نہ کر دے اقبال, تو جھکتا کہیں اور سوچتا کہیں اور, تو جھکتا کہیں اور ہے, سوچتا کہیں اور. یہ ایمان کی ہماری کمزوری ہم کو اس سطح پہ لے کے جاتی ہے. تو اس دعوت کی محنت سے یہی چاہا جا رہا کہ ہمارا دل کے اندر ایمان جڑ پکڑے, ایسا جڑ پکڑے کہ موت آئے تو ایمان کی حالت میں ہماری موت آئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارا گہرا مضبوط رشتہ رکھنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہمارا بھروسہ,
حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترمذی کی روایت ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا. اگر تم اللہ پہ ایسا بھروسہ کرنے لگو جیسا پرندے اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پہ ایسا یقین کہ اللہ ہی میرا رازق ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جیسے پرندوں کو اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے ایسا بھروسہ اگر تم اللہ پہ کرنے لگو تو لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر، اللہ ویسا ہی روزی دے گا جیسے پرندوں کو روزی دیتا ہے. تغدو خماصا وتروح بطانا. آگے فرمایا کہ صبح کو خالی پیٹ گھونسلوں سے پرندے نکلتے ہیں، شام میں ہر پرندہ اس حالت میں گھونسلے کی طرف آتا ہے کہ اس کا پیٹ روزی سے بھرا ہوا ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ یقین اللہ پہ پرندوں جیسا ایک مسلمان پہ آ جائے تو مجھے روزی کا کوئی خوف نہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ رات میں گھونسلے میں پرندہ سوتا ہے تو یہ ٹینشن لے کے نہیں سوتا ہے کہ آج تو میں نے پیٹ بھر لیا کل کہاں جاؤں، لیکن اسے یقین ہوتا ہے کہ جو آج کھلایا وہی مالک کل بھی کھلانے والا ہے. اس وجہ سے وہ آرام کے ساتھ رات گزارتا ہے کہ اس میں ٹینشن لینے کا، پریشان ہونے کا، سوچنے کا کیا ہے، میرا کام بس محنت ہے. اس وجہ سے صبح کو چہچہاتے ہوئے خوشی کے ساتھ اڑتا ہے اور اڑتے ہوئے رخ طے نہیں کرتا کہ کل شاید اس رخ پہ گیا تھا، آج مجھے اپنا ڈائریکشن بدلنا ہے، شاید اس رخ پہ مجھے جانا ہے. نہیں، بلکہ اس کے ذہن کے اندر یہ یقین ہوتا ہے جس رخ پہ وہ جاؤ میرا مالک ہو. یہ کامل یقین کے ساتھ جب پرندہ اڑتا ہے تو پھر واپس ایسے لوٹتا ہے کہ اس یقین کی بنیاد پہ اللہ لوگوں کے دلوں میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا رحم ڈال دیتے ہیں، ایسا رحم ڈال دیتے ہیں کہ لوگ پرندوں کے لیے دانا پھینکتے ہیں. یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے یقین کی وجہ سے لوگوں کے دلوں پہ رحم ڈالتا ہے، ان کا یقین کا اثر لوگوں کے دلوں پہ ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ کامل اور 100% یقین ہمارا ہو. اسی وجہ سے قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ الگ الگ انداز میں بیان کیا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ کہ ایمان والوں کو اللہ ہی پہ بھروسہ کرنا چاہیے. اس وقت کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ اگر قرآن اور حدیث کو جوڑے، سندیں ہٹا کے احادیث کو جوڑے تو 10,000 کے قریب، ورنہ سندیں ملائیں تو کئی لاکھ ہوں گے. حدیث پورے حدیثوں کو اکٹھا کریں، قرآن شریف کو پورا نچوڑ کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے بڑا گناہ جو دنیا میں ہے وہ شرک ہے. لیکن اس کے بعد جو سب سے سخت وعیدیں جو آئی ہیں وہ سود کے بارے میں ہے. لیکن ہمارا معاشرہ دیکھیے، معاشرہ تو چھوڑیے، جو لوگوں کو سمجھانے والے ہیں وہ لوگ بھی اس میں پھنس گئے. بنی اسرائیل کے بارے میں آتا ہے کہ جب علماء، جب پورے عوام میں گناہ عام ہو گیا تو کچھ علماء، کچھ رہبر، کچھ لوگ جو لوگوں کو سمجھاتے تھے وہ یہ سمجھاتے تھے کہ یہ گناہ مت کرو، یہ گناہ مت کرو. جب دیکھا کہ پورے لوگ گناہ میں ڈوب گئے، کوئی بھی گناہ سے بچنے والا نہیں ہے، تو انہوں نے سوچا کہ چلو ہم 2 لوگ بچ کے، 3 لوگ بچ کے، 4 لوگ بچ کے کیا کریں، اب معاشرہ ٹھیک ہونے والا نہیں ہے، ہم بھی ان کے ساتھ جڑ جائیں. بس یہ فیصلہ کر کے جب لوگوں کے ساتھ وہ جڑے اسی وقت اللہ کا عذاب نازل ہوا. اللہ کا عذاب رکا ہی اس لیے تھا یہ 2-3 لوگ اس گناہ سے بچے. ان 2-3 لوگوں کی وجہ سے سارے لوگوں سے اللہ عذاب کو روکا. لیکن جب لوگوں نے، ان لوگوں نے بھی یہی فیصلہ کر لیا ہم 2-3 لوگوں کے اس گناہ سے بچنے سے کیا ہوتا ہے، پورا معاشرہ ڈوب گیا ہے. لیکن وہی ارادے کی وجہ سے عذاب نازل ہوا. یہ سخت گناہ اتنا عام ہو گیا ہے، یہاں تک اس کے وعیدوں میں اتنے سخت وعیدیں ہیں کہ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو سودی کاروبار کرتا ہے وہ اپنی ماں سے 36 مرتبہ زنا کرنے سے اس سے بڑھ کر گناہ کیا. ایک تو زنا بری بات، اس سے آگے بڑھے تو ماں سے زنا، آدمی کا تصور بھی وہاں نہیں جاتا ہے. اس سے آگے بڑھے تو 1 مرتبہ زنا نہیں 36 مرتبہ زنا.
اللہ کے نبی نے فرمایا ایک آدمی یہاں 36 مرتبہ اپنی ماں سے منہ کالا کرے، اس سے گندی حرکت ایک آدمی سودی کاروبار کرے. ایسی حالت کے ساتھ ہم حالات کا مقابلہ کیسے کر سکتے؟ حدیث میں مشکات کی اللہ کے نبی نے فرمایا ایک زمانہ ایسے آنے والا ہے کہ بیت اللہ کو جا کے کعبے کا غلاف پکڑ کے روئیں گے لوگوں کا، لیکن اللہ دعا قبول نہیں کرے گا. یہ مشکات کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا؟ کہا کہ اپنے مسجدوں کو اپنے شہروں کو چھوڑ کر مقدس جگہ جا کے بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے روئیں تب بھی ان کی دعا قبول نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تب بھی ان کی دعا قبول نہیں. کیوں؟ آگے اللہ کے نبی کے حدیث کے الفاظ سے دیے مأکلہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام فأنا یستجاب لہ. اس وقت ان کی حالت یہ ہوگی کہ ان کا کھانا حرام رہے گا، ان کا پینا حرام رہے گا، ان کا لباس حرام کا ہوگا. وہ اس حالت کے ساتھ اللہ سے جا کے مانگے تو اللہ کیسے ان کی دعا ہوگی؟ ہم اپنی ایمان کی سطح پہ غور کریں کہ میں 5 وقت کا نمازی ہوں لیکن کیا یہ نماز مجھے سود سے کیوں نہیں روک رہی؟ تو بڑا عظیم گناہ ہے. اسی بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے وہاں جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا سب جگہ کا سیر کیا، پھر جہنم کا سیر کیا. یہ بھی مشکات کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کو عذاب ہو رہا ہے، ان کے پیٹ دنیا کی بڑی بڑی عمارتوں کے برابر ہو گئے. دنیا کی بڑی بڑی عمارتوں کے برابر ان کے پیٹ ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جن کے، اور آگے حدیث میں ہے کہ دنیا کی عمارتوں کے برابر پیٹ ہے لیکن ان کے پیٹ کے اندر سے جہنم کے اجدے باہر نکلے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر آدمی کو فرشتہ عذاب دے رہا ہے. یہ کون لوگ ہیں کہ خود کے اپنے عذاب میں مبتلا ہوئے ہیں؟ ایسا سخت قسم کا عذاب. اللہ کے نبی حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو حرام غذا اپنے پیٹوں میں ڈالتے تھے. اس گناہ کے ساتھ آدمی لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے تو اس بلانے میں کیا اثر رہے گا؟ اس بلانے میں کیا جان رہے گی؟ اس میں کیا روح رہے گی؟ بلانے والا بھی کمزور، جسے بلا رہے ہیں وہ بھی کمزور. کمزوری سے کمزوری کیسے دور کی جا سکتی ہے؟ اندھیرے سے اندھیرا کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ اندھیرے کو دور کرنے کے لیے اجالا چاہیے، لیکن میں اندھیرے کے ساتھ اندھیرے کو دور کروں یہ تو اور زیادہ اندھیرا پھیلے گا، اور زیادہ فتنے پھیلے گی، اور زیادہ برائیاں پھیلے گی. اس وجہ سے کہ اپنے آپ کی پوری طرح اصلاح کی فکر کریں کہ ایسا نہیں کہ میں تھوڑا حصہ اللہ کی طرف آیا، تھوڑا حصہ ادھر ہٹا، اس سے کام نہیں چلے گا. ایک ایسی ابتدا کی طوفانی ہوا چلے گی کہ آدمی لے کے چلا جائے گا، پھر کفر کی حالت کے ساتھ دنیا سے جانا ہوگا. اس وجہ سے کیونکہ اس وقت کے جو حالات ہیں بہت نازک موڑ پہ ہو گئے، بہت نازک موڑ پہ. یہ سخت قسم کے حالات کا آخری صدا ہے. یہاں پر بھی اگر ہمارا ایمان مضبوط نہیں رہا بہت مشکل. حدیث میں قرآن شریف میں دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من زکاہا کہ وقد افلح من تزکا. دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ آدمی کامیاب ہو گیا ہے جس نے اپنی اصلاح کر لیا. قد افلح من زکاہا، فلاح کہتے ہیں کامیابی، دنیا و آخرت دونوں جہاں کی کامیابی. قد افلح من زکاہا. پھر دوسرے سورۃ الاعلیٰ میں اللہ نے فرمایا قد افلح من تزکا، جس نے اپنی اصلاح کر لی وہ آدمی کامیاب ہو گیا، جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اپنے آپ کو دیکھ لیا. دیکھیے ہر آدمی کے اندر خوبی ہے، ہر آدمی کے اندر کمی ہے. کوئی آدمی کمی سے خالی نہیں ہے، کوئی آدمی خوبی سے خالی نہیں. ہم خوبیاں کمیاں ڈھونڈتے جائیں گے دوسروں کی، ہماری کمی اصلاح نہیں ہو سکتی. کیونکہ دعوت کا یہ مزاج ہے کہ لوگوں کے اندر کی خوبیاں دیکھیں. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جب جائے تو رہبر صاحب اچھے نام سے بلائے، چاہے کتنی بھی برائیاں ہو لیکن اس کی برائیوں سے اسے یاد نہ کرے. تو ہر آدمی کے اندر کمی ہے. کمیاں بولنے سے کمیاں دور نہیں ہوتی ہیں.
اس وجہ سے اچھا دوسروں کی کمیاں دور ہو کہ نہ ہو، میری کمیاں کبھی دور نہیں، میری اصلاح کے لیے میں ابھی فیصلہ کروں کہ دوسروں کے ہمیشہ خوبیاں دیکھنے کی نفی کروں، میرا چہرہ دوسروں کے چہروں سے نہیں ملتا ہے، اسی طرح میرے اندر کی جو خوبی ہے وہ دوسرے کے اندر نہیں، دوسرے کے اندر کی جو خوبی ہے وہ میرے اندر نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو الگ الگ صلاحیتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نوازا ہے، تو اپنے لیے میں یہ مزاج ہمیشہ کے لیے بناؤں کہ میرے اندر اب بھی کیا کمی باقی ہے، میں خود سودی لین دین میں پڑا ہوں لیکن سامنے والے کی برا ہے، مجھے اپنے اندر جھانکنے کی مجھے فرصت نہیں ہے، ایسا بھی ہو جائے اللہ نہ کرے کہ وہ آدمی ایمان کے ساتھ چلا جائے، میں کفر کے ساتھ چلا جائے، کیوں؟ مجھے دوسروں کی غلطیاں ڈھونڈنے کا مزاج کبھی بھی آدمی کی اصلاح نہیں ہو سکتا، کبھی بھی آدمی کی اصلاح نہیں۔ میری اصلاح کے لیے سب سے پہلا میں یہ سوچوں کہ میرے اندر کیا کمیاں ہیں، ان کمیوں کو دور کرو، کمیوں کو دور کرنے کی فکر کرو۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا قد افلح، جو آدمی اس مزاج پہ آ گیا، سامنے والے کی خوبیاں ڈھونڈنے میں آ گئے، اپنی کمیاں ڈھونڈنے پہ جو آدمی آ گیا، اللہ نے فرمایا وہ کامیاب انسان ہو، افلح، وہ آدمی کامیاب ہے، وہ آدمی ہمیشہ کے لیے کامیاب۔ تو اس وجہ سے اپنا یہ مزاج ہمیشہ کے لیے بنا۔ حدیث میں ہے مشکات شریف کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نزل اللہ عبدا سمع مقالتی ووعاہ واداہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی 3 کام کرتا ہے اس کو میری طرف سے یہ دعا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک سے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ دعا ہے کہ وہ آدمی کو اللہ ہمیشہ خوش و خرم رکھیں گے اور وہ آدمی کی کو کسی قسم کی پریشانی کبھی نہیں آئے گی۔ اس حدیث کو سامنے رکھ کے محدثین کہتے ہیں کہ یہ حدیث میں جو اللہ کے نبی نے 3 باتیں بیان کیے ہیں، وہ 3 باتیں کرنے والا جو آدمی ہو جائے گا وہ آدمی ہمیشہ مسکراتے ہوا چہرے والا رہے گا، کبھی بھی اس کے چہرے پہ پریشانیوں کی وجہ سے مرجھایا ہوا چہرہ، پریشانیوں میں بدحواس ہو کے پھر رہا ہو، ایسا اللہ کے، کیونکہ وہ ہماری دعا اور کسی آدمی کی دعا نہیں ہے، اس آدمی کے لیے اللہ کے نبی کی دعا ہے کہ اللہ اسے ہمیشہ خوش رکھے۔ کس کے لیے؟ 3 کام۔ نصر اللہ عبدا، اللہ اس بندے کو ہمیشہ خوشحال رکھے، خوش و خرم رکھے۔ سمع مقالتی، جو میرے باتوں کو پورے ادب کے ساتھ، پورے احترام کے ساتھ سنتا ہوں۔ کبھی مزاج ایسا بنتا ہے کہ آدمی کو جو بات معلوم ہوتی ہے پھر یہ بات میں کیا سنوں بول کے چلا جاتا ہے، یہ آدمی کی ایمان سے محروم کیا رہا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ سننا بار بار 100 مرتبہ سنوں، 1 مرتبہ وہ بات دل میں اتر جائے میری کامیابی۔ کئی مرتبہ میں سنتا ہوں لیکن اس ارادے سے اٹھ کے جاتا ہوں کہ کیا سنوں، یہی بات پھر آ کے بیان کر رہے ہیں، ابھی تک میں جا رہا ہوں اٹھ کے، وہ بات میرے دماغ میں ہے، میرے دل میں ابھی اتری نہیں ہے، اتارنے کے لیے مجھے بار بار سننا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلم علمان، علم 2 طرح کا ہے، علم فی القلب، ایک علم ہے جو دلوں میں اترتا ہے، یعنی دلوں میں اترتا مطلب آدمی سنے تو زندگی بدل گئی، کل جھوٹ بول رہا تھا آج دنیا کا سچا انسان بنا ہے، کل سود ہی کاروبار میں مشغول تھا آج ایسا ہے کہ لوگوں کے قرضوں کو معاف کر رہا ہے، لوگوں کو اور ڈھیل دے رہا ہے کہ آج آپ سے نہیں ہو رہا ہے ٹھیک ہے کل دو، کل نہیں ہو رہا پرسوں تو، ایسا مزاج کا آدمی بن گئے۔ یہ وہ علم ہے جو دلوں میں اترتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا العلم علمان، علم 2 طرح کا ہوتا ہے، علم فی القلب، ایک علم ہے جو دلوں میں اترتا ہے، زندگیاں بدلتا ہے، وذالک العلم النافع، اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ علم جو دلوں میں اتر جائے، زندگیوں کو بدل دے، اس علم کو کہتے ہیں علم نافع۔ علم علی اللسان، دوسری قسم ہے علم کی جو صرف آدمی کے زبان پہ رہتا ہے، گھنٹوں آدمی بیان دے رہا ہے، گھنٹوں لوگوں کو آدمی سمجھا رہا ہے، بہت بول رہا ہے دین کی باتیں آدمی بہت بول رہا ہے، لیکن پیچھے دیکھے تو اس کی حالت ایسی ہے کہ نہ وہ آدمی گھر میں ٹھیک ہے نہ معاملات میں ٹھیک ہے۔ اللہ، یہ علم جو زبان پہ رہتا ہے، اسی علم کے بارے میں
ہم قرآن شریف میں دیکھیں سورۃ الجمعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ صرف زبانی علم جس صرف دماغ میں رکھ لیا ہے وہ بہت جانکار ہو، مجھے دین کے بارے میں بہت ہے، زندگی دیکھے تو بدترین حالت ہے۔ اسی بارے میں سورۃ الجمعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہی حالت یہودیوں کی تھی۔ مثل الذین اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ، وہ لوگ جن کو آسمان کی کتاب دی گئی، جیسے ہم کو قرآن دیا گیا اس طرح آسمان سے اتار کر ان کو تورات دی گئی جس کے اندر ہدایت کی چیزیں تھیں، لوگ اسے لیے زبان میں رکھے، اپنے دماغ میں جانکاری کے حد تک رکھے۔ زندگیاں ایمان سے پہلے کیسے تھے، ایمان کے بعد بھی وہی زندگی، بس نہ لباس بدلا، نہ چہرہ بدلا، نہ انداز بدلا، کچھ بھی نہیں بدلا، بس زبانی علم رہ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کہا کہ ان کی مثال گدھوں کی طرح، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار، حمار گدھے کہ ان کی مثال جو زبان کے حد تک علم کو رکھتے ہیں، جانکاری کے حد تک علم کو رکھتے ہیں، ان کی مثال گدھوں کی طرح ہے کہ گدھے کے اوپر آسمانی کتابیں بھی لاد دیں لیکن گدھا تو نہیں بدلتا، انسان نہیں بنتا۔ اس طرح انسان صرف دماغ زبان کے حد تک علم رکھے گا، انسان کی زندگی نہیں بدلے گی۔ انسان اسے دل پہ، انسان ایک بڑا فیصلہ کرے کہ بہت تھک گیا ہوں گناہ کر کے، آج سچی توبہ کرتا ہوں، غیبت کر کر کے زبان گھٹتی جا رہی ہے میری، آج سے توبہ کرتا ہوں کہ ہر ایک کی تعریف کروں گا، جہاں غیبت ہے وہاں سے ہٹوں گا، لیکن یہ گناہ میں عام ہے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم علی اللسان، ایک علم ہے جو زبان پہ رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک حجت اللہ علی ابن آدم، یہی وہ علم ہے جس کے بارے میں کل انسان کو اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا۔ میں سنا اٹھ کے چلا گیا، زندگی پہلے کیسی تھی ویسی، جو جانکاری میں نے حاصل کیا ہے کل اللہ کو اس کے بارے میں مجھے جواب دینا ہے۔ یہ اسی وجہ سے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہم انی اسألک علما نافعا، کہ اللہ میں تجھ سے ایسا علم چاہتا ہوں جو نفع دینے والا ہو۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا، اللہ ایسا رزق مانگتا ہوں جو حرام سے پاک ہو، ورزقا طیبا وعملا متقبلا، یا اللہ ایسا عمل تجھ سے مانگتا ہوں جو تو قبول کر۔ ایسا نہیں کہ میں زندگی بھر دن کا کام کر کر کے تھک رہا ہوں، ایک نیت کا کھوٹ پوری نیکیوں پہ پانی پھیر دیا، ایک نیت کا چھوٹا سا کھوٹ، لیکن میں مستقل دین کے کام میں لگا ہوں، نیت کا کھوٹ انسان کی نیکیوں کو برباد ہے۔ اسی وجہ سے بخاری کی بڑی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، ہمارے تمام اعمال نیتوں پہ کھڑے، ہمارے تمام اعمال جو کھڑے ہیں ہمارا ان کا فاؤنڈیشن ہمارے نیتوں پہ۔ نیت کیسی ہوگی، آپ کے اعمال بھی ہوگی، آپ اللہ کے لیے نیکیاں اگر کام کیے ہیں، اللہ کے لیے میں نیکیاں کیا ہوں، بس اوپر آپ کو اللہ ہی ملے گی۔ اگر کسی اور آدمی کے لیے میں نے بنایا ہے، نیکیاں کیا ہے، اوپر دیکھو گے تو وہی لوگ آپ کو ملے گی۔ انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى، انسان جو نیت کرتا ہے انسان کو وہی ملتا ہے۔ فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، جو آدمی اللہ کے راستے میں نکلنے کی نیت یہ کیا کہ مجھے اللہ کی محبت چاہیے، میں اب اللہ کے راستے میں نکل رہا ہوں، دنیا کی محبت نکال کے، دنیا کی اندھیرے کو دل سے نکال کے اللہ کے نور کا اجالا میں دل پہ دینا چاہتا ہوں، کیونکہ دل کے اندر جتنا اندھیرا ہوتا ہے گمراہی کا اور بے دینی کا، جیسے آدمی اندھیرے گھر میں رہے تو کتنی گھبراہٹ ہوتی ہے، اس طرح جب تک دل اندھیرا رہتا ہے دل کے اندر گھبراہٹ نہیں ہوتی، مال اس گھبراہٹ کو دور نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے ایک اجالا ہے، اللہ نور السماوات والارض، وہ اللہ کی محبت کا نور، ایک لائٹ، ایک چراغ وہاں روشن کر لے، پھر اجالا آیا تو اندھیرا خود بخود چھٹ جائے۔ فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها، جس آدمی کی نیت اللہ کے راستے میں نکلنے کی بدلنے کی نہ ہو، بس نکلا
نکلنا ہے بول کے یا کسی کا بوجھ سمجھ کے نکلا پھر کچھ حاصل نہیں. اسی کو ابھی مراد نے کیا فہجرتہ الی ما ہاجر، جس وجہ سے آدمی اپنا گھر بار اپنا شہر چھوڑتا ہے وہی چیز اس آدمی کو ملی. تو اس وجہ سے اللہ کے راستے میں ہم بار بار نکلے. یہ نہیں کہ میں نکلا تھا چھوڑے نکلا تھا نہیں نکلا تھا، یہ باتیں یہ مزاج بنانا ہی اس وقت سے چھوڑ دے. بس یہ سوچے کہ ابھی کتنی اصلاح کی میری ضرورت ہے. یہ سوچ اگر میں اب سوچوں ابھی میں نکلنے کے لیے تیار ہوں. یہ سوچ جب تک نہیں بنے گی آدمی یہی کہے گا کہ گزشتہ مہینے میں نکلا تھا، گزشتہ سال گیا تھا نا، گزشتہ سال گیا یا نہیں گیا. لیکن مطلب یہ ہے کہ تیری اصلاح کتنی ہوئی ہے، تیری عمر گھٹی ہے کہ تیری عمر بڑی ہے، تو بوڑھا ہو گیا ہے. لیکن یہ سوچ کے ایمان کی مضبوطی تیرے اندر کتنی آئے گی. ہمارا ایمان کامل کہ ہم مکمل پوری موت تک اگر محنت کریں تو بھی نہیں بن سکتے. مستقل موت تک اپنے آپ کو لگانا ہے اللہ کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا ہے کہ اللہ کے نبی میں خوش و خرم رہے ہوا. تو سب سے پہلی بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمع مقالتی، جو میرے باتوں کو غور سے سنتا ہے، احترام کے ساتھ ادب کے ساتھ جو اللہ کے نبی کی باتوں کو سننے والا ہوا ہے، ایک عمل. دوسرا عمل ووعاہ، سننے کے بعد اپنے دل میں ان باتوں کو جگہ دیں. سنے صرف اپنے لیے، سامنے والے کے لیے لیے بعد میں کسی کو سنانے کے لیے بھی نہ سنو. صرف میرے دل کی اصلاح کے لیے سنو تو میرا بیڑا پار ہو جائے. کسی کو سنانے کے لیے نہیں یا سامنے والے کو سنانے کے لیے نہیں یا سنانے والے کی تعریف کرنے کے لیے نہ سنو. بس اس لیے سنو کہ میرے دل کا اندھیرا دور ہو جائے. آدمی وہی توبہ کرے. تو سب سے پہلی چیز سمع مقالتی، جو میرے باتوں کو ادب کے ساتھ سنے. ووعاہ، پھر جیسے ہی سنے زندگی میں لانے کی کوشش کرے. پھر تیسری چیز یہ ہے وَأَدَّاهُ، جو بھی سنا اس کو لوگوں تک پہنچائے، دین کی بات سمجھے. یہ تین کام کرنے کا مزاج جو اپنی زندگی کے اندر بنا لیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کو کبھی بھی پریشانی نہیں ہو سکتی. وہ آدمی کبھی بھی پریشان حال یا مصیبت میں نہیں ہو سکتی. تو اس وجہ سے ہمیشہ اپنا مزاج ایک دعوتی مزاج بنا. میں ایک داعی ہوں، صرف زبان سے نہیں، زبان بھی ایک دعوت کا طریقہ ہے، لیکن میرا ہر عمل لوگوں کو دعوت ہے. میرا ہر عمل لوگوں کو دعوت ہے. میرا بولنا دیکھے تو لوگ کہیں گے کہ بننا ہو تو اس آدمی کی طرح بننا ہے. میرا معاملہ اتنا صاف ہو کہ آدمی وہی ہمارے اوپر ایسا فدا ہو کہ آدمی کہے کہ زندگی گزارنا ہو تو اس کی طرح زندگی گزارنا. اس طرح اپنے ہر عمل کو اپنے آپ کو ہر اعتبار سے داعی بنائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلْتَكُن مِنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو ہمیشہ خیر کی طرف بلاتی ہے، ہمیشہ خیر کی طرف بلاتی ہے اور ہمیشہ برائیوں سے روکتی ہے. اسی وجہ سے قرآن شریف میں 5ویں پارے میں اللہ نے فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقہ او معروف او اصلاح بین الناس. دنیا کی باتوں میں کوئی خیر نہیں، لا خیر، کوئی خیر نہیں. لا خیر فی کثیر من نجواہم، کثیر من نجواہم بہت ساری سرگوشیاں بولے تو آدمی دکانوں کے سامنے بات کرے یا دنیا کے بارے میں لیکن میٹنگ آدمی کر رہا ہو یا دنیا کے بارے میں بڑے بڑے پروگرامز آدمی کر رہا ہو. اللہ نے فرمایا اس میں شر ہو یا نہ ہو لیکن خیر اس میں نہیں. پھر خیر ہے کس میں، بھلائی کس میں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 3 چیزوں میں بھلائی. لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقہ، جو آدمی لوگوں کو صدقے کی تعلیم دے وہ بھلائی کر رہا. صدقہ مطلب صرف یہ نہیں کہ آدمی پیسوں کے بارے میں بولے، یہ بھی صدقہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ راستے سے تکلیف دی چیز ہٹانا صدقہ ہے. اچھا بولنا صدقہ ہے. یہ مسکرا کے کسی بھائی سے ملنا صدقہ ہے. یہ تمام چیزیں صدقات میں آتے ہیں. اور ایک نیکی کے بارے میں ایک نیکی جو ہم گشت میں کہتے ہیں کہ ایک قدم رکھنے پہ 700 قدم رکھنے کا ثواب ملے گا. یہ ایسے ہی نہیں ہے. 3 پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں اپنا روپیہ خرچ کرتے ہیں، 1 روپیہ خرچ کیا آدمی، اس کی مثال ایسی ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، 1 روپیہ آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کیا تو 1 دانہ بونے کی طرح، پھر آگے فرمایا کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، 1 دانہ آدمی بوتا ہے 7 بالیاں اس سے نکلتی ہیں، کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، تو ٹوٹل کتنے ہیں 700۔ آدمی 1 روپیہ خرچ کیا تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں 700 دیتا ہوں، یہ تو روپیے کی مثال ہے۔ اسی وجہ سے 1 روپیے کی جگہ آدمی 1 قدم دین میں رکھا، 1 قدم رکھنے پہ 700 نے کیا۔ یہ اس آیت سے لیا گیا ہے کہ 1 روپیہ خرچ کرنے پہ جیسے 700 نے کیا ہے، اس طرح 1 قدم رکھے گا تو 700 قدم رکھنے کا ثواب ملے گا۔ آگے اتنا ہی نہیں، آگے اللہ نے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، 700 نے کیا تو یہ پہلا اسٹیپ ہے، پہلا جو اللہ پہلے آدمی کو دیتے وہ ہے، لیکن جو اخلاص کا چراغ ہو، جس کے ہدایت کا سر چشمہ جو آدمی بن جائے، واللہ یضاعف لمن یشاء، یہ 700 قدم رکھنے کا جو ثواب ہے وہ تو چھوڑیے، اور کروڑوں کروڑوں اللہ دے گا میرے اخلاص کے اعتبار سے۔ تو اس وجہ سے اس روح کو کہ ہمیشہ اپنا مزاج دعوت ملا، اس سے پیدا کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے آدمی دین میں ہمیشہ کے لیے جڑ جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ آدمی اپنے گھر کیسا آنگن صاف کرے، سامنے والے گھر کا آدمی کا اپنے پڑوسی کا آنگن میں بہت کچرا پڑا ہوا ہے، لیکن اپنا آنگن صاف کر کے آدمی یہ سوچے کہ چلو میرا آنگن تو صاف ہوا، وہ بات کر لے یا نہ کرے وہ اس کی ذمہ داری ہے، کچھ بھی احساس ہی نہیں سامنے والے کا ہو جائے، ایسا کر کے وہ چھوڑ دیا۔ پھر ایک ہوا چلے گی جو اس کا کچرا اٹھا کے میرے آنگن میں لا کے ڈالے گی، پھر کیا ہوا تو آنگن صاف کر دیا۔ اسی وجہ سے میں دیندار بنوں، میرا ماحول بے دینی کا ہے اور میں اس بے دینی کے ماحول کی فکر ہی مجھے نہیں ہے، تو ایک وقت آئے گا کہ وہ بے دینی مجھے بھی بے دین بنا دے گی، وہی بے دینی مجھے بھی بے دین بنا۔ اس وجہ سے اپنے آپ کو جگانے کے لیے دوسروں کو اٹھانا پڑتا ہے، اپنے آپ کو جگانے کے لیے، جیسا وہ آدمی جو راتوں میں جاگتا ہے تاکہ چور حملہ نہ کرے اور لوگوں کو آرام سے نیند سلانے کے لیے وہ آدمی آوازیں لگاتے رہتا ہے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ ایک جگہ بیٹھ کے نگرانی کرا، 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد وہ بھی سو جائے گا، پھر سب وہ بھی سو گیا، پھر چوروں کو حملہ کرنا آسان ہے۔ اس وجہ سے وہ بیٹھتا نہیں ہے، وہ چاروں طرف گھومتے رہتا ہے، وہ لوگوں کے لیے نہیں، لوگوں کے بیٹھ کے بھی نگرانی کر سکتا ہے، اپنے آپ کو جگانے کے لیے۔ اس وجہ سے اپنے آپ کو جگانے کے لیے اوروں کی فکر چاہیے، ورنہ آدمی اپنے آپ کو جگانے کے لیے اوروں کی فکر نہیں کرے گا تو پھر دھیرے دھیرے اس کی ذات کی فکر بھی آدمی بن جائے، دھیرے دھیرے اس کی ذات کی بھی فکر اس کی۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ التحریم میں فرمایا کہ ہماری 2 ذمہ داریاں ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، یہ پہلی ذمہ داری ہے۔ جہنم کی آگ سے آدمی اسی وقت بچ سکتا ہے جبکہ ایمان کی مضبوطی آئے اور ایمان کی حفاظت کے ساتھ دنیا سے جائے، ایمان کے اندر مضبوطی آئے، ورنہ کمزور ایمان اسے موت کے اندر، ایمان مضبوط ایمان ہو اور ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے دنیا سے جائے، یہ ایک پہلی ذمہ داری ہے میری۔ لیکن اسی پہ اللہ نے اس آیت کو روکا نہیں ہے، آیت کو آگے اللہ نے فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ایمان کی مضبوطی بھی چاہیے، یہ بھی میری ذمہ داری ہے، اپنے ایمان کی حفاظت بھی میری ذمہ داری ہے، لیکن میرے ماحول، میرے اہل و عیال سب کے ایمان کی مضبوطی اور وہ لوگ بھی کیسا ایمان بچا کے دنیا سے جائے، یہ بھی میری ذمہ داری ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آدمی ذمہ دار ہے۔ تو یہ دعوت کی مبارک محنت ہم سے یہی چاہ رہی ہے کہ ہمارے اندر ایمان کی مضبوطی آئے، ایمان کے اندر جو روح ہے، جو مغز ہے، وہ ہمارے دلوں کے اندر بیٹھ جائے،
اور ایمان اتنی مضبوطی کے ساتھ بیٹھے. قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمہ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. 14 پارے سورہ ابراہیم میں اللہ نے فرمایا کہ ایمان کی مثال ایسی ہے کہ اس کے ڈالیاں تو آسمان کو چھوتے اتنا بلند ہے، لیکن اس کی مضبوطی یہ ہے کہ کیف ضرب مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. ایسا نہیں ہے کہ صرف اس کی اونچائی دیکھیں ہم، لیکن وہ جتنا اونچا ہے اس کے اندر بھی گہرائی ہوتی ہے. تو ہمارا ایمان اونچا کرنے کے لیے، ہمارے مضبوط صفات اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ دل کے اندر ایمان کو مضبوط رکھیں. اللہ سے ہونے کا 100% یقین ہم اپنے دلوں کے اندر ہے، لیکن اتنا آسان نہیں ہے اتنا. یہ صرف آپ کے گھر میں بیٹھ کے میرا ایمان مضبوط ہو جائے، میرا ایمان مضبوط ہو جائے بولتے بیٹھے، اس سے کام نہیں چلے گا. اور وہ ایک زمانہ تھا کہ آدمی ایسا بھی چلے تو اس کی گاڑی چل جائے ایک حد تک، لیکن یہ جو زمانہ ہے بہت ہی نازک مرحلے پہ ہم کھڑے، بہت نازک مرحلے پہ. ایک دم حق اور باطل کی لڑائی شروع ہو چکی. اب گھرا کھوٹا الگ ہونے کا وقت آ چکا ہے، اب سنبھالنے کا وقت آ چکا ہے. اس وقت میں آدمی غفلت کرے اور اللہ کے راستے میں آج جانا ہے یا نہیں جانا ہے، اس مہینے جانا ہے یا نہیں جانا ہے، اس کشمکش کے ساتھ زندگی گزارے. بہت مشکل ہے آدمی کی ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا. اس وجہ سے ایک عظیم تحریک ہے دعوت و تبلیغ، جس کے اندر ایمان کی روح، ایمان کی جان اور ایمان کی مضبوطی سکھائی جاتی ہے. تو اس وجہ سے ہم ہمت کریں، ارادہ جو اجتماع ہوا ہے وہ اجتماع سنانے کے لیے نہیں کہ بعد میں کام نہیں کرنا ہے، یہ اور زیادہ جگانے کے لیے کیا گیا ہے. لیکن ہم اجتماع کر کے تھک گئے. یہ تھکنے کے لیے نہیں کیا گیا تھا، یہ اور زیادہ اویئرنیس لانے کے لیے، اور زیادہ جگانے کے لیے کیا گیا ہے کہ آپ بھی جاگیے اور ان کو بھی جگائیے. اس وجہ سے ابھی سے ہم فیصلہ کر کے اٹھے کہ موت تک میں داعی بن کے زندگی گزاروں، اور داعی دوسروں کے لیے بھی، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے میں داعی بن کے دنیا سے جاؤں. اس لیے بتاؤ اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے کون کون تیار ہے؟ محمد اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے. نام لکھاؤ انشاءاللہ اللہ ضرور نکالے. ہم ارادہ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب تیار کر کے ہمیں دے. ایک مرتبہ میں ارادہ کروں انشاءاللہ اللہ اس کے پورے راستے ہمیں نکال دے. بولو نام لکھاؤ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے اسباب پیدا کریں گے. غیبی مدد نصرت ہمارے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شامل حال ہے. مقامی ساتھی بتاؤ، بہت سارے جو اجتماع سے پہلے نکلے تھے ان کو اب نکلنا اور بھی زیادہ ضروری ہے. اس وجہ سے وہ لوگ اور اپنا، کیونکہ جتنی بھی محنت کریں کم ہی ہے، وہ زیادہ نہیں. اس وجہ سے اور زیادہ میں بڑھ چڑھ کے حصہ لوں. اللہ نکلنا آسان فرمائے، اللہ قبول فرمائے. سبیل اللہ کو نکلنا اللہ آسان فرمائے. بولو بھائی ساتھی ہمت کرے، ارادہ کرے انشاءاللہ اللہ نکالنے والے. تھوڑا مت کرو، ارادہ کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے راستے پیدا کرے گا. میں جب گھر سے نکلتا ہوں تو اپنے بیوی بچوں کو ایسے ہی چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں. جیسے حضرت ابو بکر نے کہا تھا کہ کیا چھوڑ کے آئے گھر میں؟ اللہ کے رسول کو چھوڑ کے آئے. اب میں اللہ کے راستے میں نکلوں تو گویا کہ میرے سے بہتر گھر والوں کو دیکھنے والا اللہ آ گیا. جب اللہ گھر والوں کو دیکھنے والا ہو جائے تو پھر ہم پیچھے کی فکر کر کے کیوں پریشان ہو جائیں. وہی بھائی اللہ نکلنا آسان فرمائے. بولو بہت مجمع ہے پیچھے سب ساتھی نہیں گئی اللہ کے راستے میں. کرو ارادہ کرو بھائی. یہ بھائی دیکھو ارادے میں کھڑے رہو، ارادے میں بچے کا نام دیکھو. صحیح ہے.
बोलो, बहुत साथी पीछे रह गए, बोलो। جو مقامی ساتھی نور بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو آسان فرمائے، اللہ دیر اور نور کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ بولو بھائی، لکھو۔ شہباز بھائی، اور بتائے بھی ساتھیاں، بتاؤ بھائی، بتاؤ نام آ رہے ساتھی لوگ، بولو۔ بتاؤ جن کا اجتماع سے جانا تھا، کسی حضور سے رہ گئے ہیں، وہ بھی ساتھی بتائے۔ بولو بولو، بولو، ارادہ کرو۔ سید اپنا قبا مسجد، اور بتاؤ بھائی ساتھی، بولو بھائی، بولو۔ اور نام لکھو انشاءاللہ، اللہ نکالے۔ پندرہ شعبان سے بتاؤ، 15 شعبان سے جماعتیں نکل رہی شہر سے۔ 25 تاریخ کی بات۔ ہاں، رمضان کا مبارک مہینہ بھی آ رہا ہے تو ثواب بھی ہمارا بڑھ جائے گا، اور اصلاح کر لینے کا، اپنے آپ کو بنانے کا بہت بہترین سنہرا موقع ہے وہ۔ اس وجہ سے رمضان کا موقع بھی آ رہا ہے، اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے ارادہ کریں، ہمت کریں۔ ایک تو رمضان مقدس مہینہ، اس میں بھی اللہ کا راستہ نور علی نور ہے، نور پہ نور۔ ابو بکر صدیق مسجد، شعبان 15 سے جماعتیں نکل رہی ہیں، رمضان میں بھی جماعتیں چلیں گی، تو اچھا موقع ہے، بہترین۔ اس وجہ سے ارادہ کریں، ہمت کریں، بول جو حضرات نام لکھائیں ایک طرف آ جائیں، ساتھیاں ہلکا لگا شکی کی، جو حضرات ساتھیاں نام لکھائیں شکی کی بات ادھر طرف آ جائیں۔ ہاں، اور جو اسٹوڈنٹس ہیں طلبہ وہ باہر اپنا مسئلہ بتائیں، اور باقی ساتھی مسجد اور اعتبار سے اپنے